رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ اب ہم سورہ صف انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ صف مدنی سورہ ہے، اور اس میں جو ہے اس میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنے رسول اپنے دین کے ساتھ تمہاری روش وہ نہ ہونی چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے اختیار کی۔ حضرت موسیٰ کو وہ خدا کا رسول جاننے کے باوجود جیتے جی تنگ کرتے رہے، اور حضرت عیسیٰ سے کھلی کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود ان کو جھٹلانے سے باز نہ آئے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس قوم کی مزاج کا سانچہ ہی ٹیڑھا ہو کر رہ گیا اور اس سے ہدایت کی توفیق سلب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اہل ایمان اور ضعیف الایمان مسلمانوں کو بھی اس میں مخاطب کیا گیا ہے، اس میں جو ہے منافقین کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور مخلص مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا ہے، سب کو اس کو مخاطب ہے۔ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کیے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب زمین و آسمان نے تسبیح کی ہے تو ہم کیوں اپنے رب کی تسبیح نہ کریں؟ ٹھیک ہے نا، جس ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے افضل البشر بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کی تسبیح کرنے والے بنے۔ پروردگار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ مقصود ان لوگوں کو ملامت کرنا ہے جو اسلام کے لیے سرفروشی اور جاں بازی کے لمبے چوڑے وعدے کرتے تھے، مگر جب آزمائش کا وقت آتا تھا تو بھاگ نکلتے تھے۔ ضعیف الایمان لوگوں کی اس کمزوری پر قرآن مجید میں کئی جگہ گرفت کی گئی ہے۔ سورہ نساء میں بھی بتایا گیا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، اور اس ارشاد کا ایک مدعا تو عام ہے جو اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے، اور ایک مدعا خاص ہے جو بعد والی آیت کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سچے مسلمان کے قول و عمل میں مطابقت ہونی چاہیے، جو کچھ کہے سے کر کے دکھائے، اور کرنے کی نیت یا ہمت نہ ہو تو زبان سے نکالے، کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ یہ انسان کی بدترین صفات میں سے ہے۔ تو مجھے خود ڈر لگتا ہے جب میں یہ باتیں کرتی ہوں، تو میں آپ سے خود کہتی ہوں کہ میں اس کمزوری میں ہوں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ صرف آپ کو عمل کرنا ہے، بلکہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس میں آپ لوگوں کو بس کہہ دوں کہ آپ لوگ کریں، نہیں، ہمارا پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اگر میرے اندر جو کمزوریاں ہیں، مجھے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں انہیں آپ نے دور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہودیوں میں کیا تھا کہ لوگوں کو فورسفلی لوگوں سے کام کرواتے تھے، اور خود جو تھے وہ کام نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کیا ہے۔ تو انسان کی ان بدترین صفات میں سے جو اللہ کی نگاہ میں نہایت مبغوض ہے، کچھ ہے کہ ایک شخص اس اخلاقی عیب میں مبتلا ہو جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی کہ کسی شخص میں اس صفت کا پائے جانا ان علامات سے ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 4 صفتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک صفت ان میں سے پائی جائے اس کے اندر نفاق کی خصلت ہے، جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے۔ یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس پہ خیانت کرے، اور جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کر جائے، اور جب لڑے تو اخلاق و دیانت کی حدیں توڑ ڈالے۔ ٹھیک ہے، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ہم نے صف کی تعریف پڑھی تھی نا، صف کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے آگے، اور اللہ تعالیٰ کو نماز میں بھی ہماری صفیں پسند ہیں۔ تو صف جو ہے طاقت کی اور قوت کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ پرندے بھی صفیں بنا کے جو ہے ہوا پر اس میں اڑتے ہیں۔ تو اس سے یہ اول تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی سے وہی اہل ایمان سرفراز ہوتے ہیں جو اس کی راہ میں جان لڑانے اور خطرے سہنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کو جو فوج پسند ہے اس میں 3 صفات پائی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، ایک یہ کہ وہ خوب سوچ سمجھ کے اللہ کی راہ میں لڑے، اور کسی ایسے راہ میں نہ لڑے جو فی سبیل اللہ کی تعریف میں نہ آتی ہو۔ دوسری یہ کہ وہ بد نظمی اور انتشار میں مبتلا نہ ہو بلکہ مضبوط تنظیم کے ساتھ وابستہ ہو کے لڑے۔ تیسری یہ کہ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی کیفیت سیسا پلائی ہوئی دیوار کسی ہو۔ ٹھیک ہے نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کس طرح لڑتے تھے، بالکل اتنی سی فوجیں ہوتی تھی،
لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بڑی-بڑی فوجوں پہ فتح پا جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر کمزوری نہیں تھی، ان کے اندر مضبوطی تھی، اور وہ سب بستہ ہو کے لڑتے تھے، یہ ان کی خاصیت تھی۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ میری قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے اذیت دیتے، لیکن تم خوب جانتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ جو لوگ خود ٹیڑھی راہ چلنا چاہیں انہیں وہ خواہ مخواہ سیدھی راستے پر چلائے۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم آیت ہے جس پہ مخالفین اسلام کی طرف سے بڑی لیدے بھی کی گئی ہے اور بدترین خیانت مجرمانہ سے کام لیا گیا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو اس میں گرامی احمد بتایا گیا ہے۔ احمد کے دو معنی ہیں، ایک وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، دوسرے وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، یا جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے کہ یہ بھی حضور کا ایک نام تھا۔ اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں حاشر ہوں۔ اللہ نے اور اس کے عرش کے گرد جھمکٹا لگائے فرشتوں نے اور سب پاکیزہ ہستیوں نے بابرکت احمد پر درود بھیجا ہے۔ وہ لوگ حسان بن ثابت جو شاعر تھے، اسلامی شعر کہا کرتے تھے، ان کا یہ شعر ہے۔ تو تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کا نام مبارک صرف محمد ہی نہ تھا بلکہ احمد بھی تھا، لیکن انہوں نے اس کو چھپا دیا تھا، انہوں نے اپنے اس میں چینجز کی تھی تو لوگوں کو تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چل سکے۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سرئی دھوکہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر عطا جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کی نور کو بجانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ بات نگاہ میں رہے کہ یہ آیات 3 ہجری میں جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جبکہ اسلام صرف شہر مدینہ تک مسلمانوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ سارا عرب اس دین کو مٹا دینے پہ تلا ہوا تھا۔ احد کے معرکے میں جو زخم مسلمانوں کو پہنچی تھی اس کی وجہ سے ان کی ہوا اکھڑ گئی تھی اور گرد و پیش کے قبائل اتنے شیر ہو گئے تھے۔ ان حالات میں فرمایا گیا کہ اللہ کا یہ نور کسی کے بجھانے سے بجھ نہ سکے گا۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور وہ بہت شکست خوردہ ہو گئے تو ان کی ہمتیں بہت زیادہ ہو گئی، انہوں نے جو ہے طرح طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ آیات جو تھی وہ نازل ہوئی تھی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ مشرکین کو ناگوار ہو یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بندگیاں ملاتے ہیں اور اللہ کے دین میں دوسرے دینوں کی آمیزش کرتے ہیں، جو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ پورا کا پورا نظام زندگی صرف ایک اللہ کی اطاعت اور ہدایت پر قائم ہو۔ ٹھیک ہے نا، تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت جو ہے ان کو یہ بہت برا لگتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ یعنی تجارت کیا چیز ہے؟ وہ چیز جس میں آدمی اپنا مال، وقت، محنت اور ذہانت اور قابلیت اس لیے کھپاتا ہے کہ اس سے نفع حاصل ہو۔ تو مسلمان نے اپنا یہ تجارت اللہ تعالیٰ سے کس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں سے، اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ظاہر سی بات ہے، اب مال کی تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا نہیں کیا نا، اب یہاں اب جو حالات ہیں اس میں تو مال، ہاں لیکن اگر کوئی ایسا وقت آتا ہے تو جان کا بھی ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہوا ہے، مال دیا ہوا ہے، اولاد دی ہوئی ہے، ہمیں جو صلاحیت دی ہوئی ہے، اس سے ہمیں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرنا ہے۔ اللہ تو اور سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح۔ یعنی دنیا میں فتح و کامرانی بھی اگرچہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن مومن کے لیے اصل اہمیت کی چیز یہ نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی انسان کو فتوحات دیتا ہے، پھر جب جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے اللہ ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ یعنی وہ پریشان تھے مسلمان جس حالات سے گزر رہے تھے، تو اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ جنگ احد پہ جس حال سے وہ گزر چکے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟
اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ جب سارے یہودیوں نے آپ کو جھٹلا دیا تھا تو جو لوگ آپ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے وہ ان کو حواری کہا گیا۔ حواری کا مطلب وہی ہے جو انصار ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے انہوں نے، اور بالکل جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا میرے مددگار کون ہے، تو انصار نے کہا تھا ہم آپ کے مددگار ہیں، بالکل وہی جواب جو ہے انہوں نے بھی دیا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، یعنی وہ یہودی بن گیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ مسیح پر ایمان نہ لانے والوں سے مراد یہودی اور ایمان لانے سے مراد عیسائی اور مسلمان دونوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسیح کے منکرین پر غلبہ عطا فرمایا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہودی کتنے کم تعداد میں، عیسائی اور مسلمان کتنی زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے عیسائیوں کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مغضوب نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ہے کہ دلہ، وہ گمراہ ہو گئے۔ یہودیوں کو کیوں کہا کہ انہوں نے اللہ سے جنگ کیا، ہر معاملے میں وہ جانتے بوجھتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جنگ کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو اس وجہ سے وہ مغلوب ہوئے اللہ تعالیٰ کے۔ اب سورہ جمعہ، اعوذ باللہ یہ بھی مدنی سورہ ہے، سورہ جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، سبوح قدوس و رب الملائکہ، اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف ہے اور بہت پاک ہے ہمارا رب اور فرشتوں کا رب، ٹھیک ہے نا۔ ہم جب رکوع میں جب یہ جاتے ہیں، رکوع میں سجود میں یہ دعائیں یہ جو ہے اللہ کی اب تسبیح کرتے ہیں رکوع اور سجدے میں۔ تو قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں ان کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے امیوں کے اندر، امیوں کو قریش کو کیوں کہا جاتا تھا، کفار مکہ کو کیوں کہا جاتا تھا، اس لیے کہ ان کے اندر کتاب نہیں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بھیجا جو ان کی زندگیوں کو سنوار رہا تھا، ان کو قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھ کے سنا رہے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں امی کا لفظ متعدد مقامات پر آیا ہے اور سب جگہ اس کے معنی ایک ہی نہیں بلکہ مختلف مواقع پر مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں وہ اہل کتاب کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں جس کی وہ پیروی کرتے ہوں، جیسے قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، اہل کتاب اور امیوں سے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کیا، یا امیوں سے مراد مشرکین عرب ہیں، اور ان کو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے الگ ایک گروہ قرار دیا گیا۔ کسی جگہ یہ لفظ خود اہل کتاب کے ان پڑھ اور کتاب اللہ سے نواقف لوگوں کے لیے استعمال ہوئے، یعنی کتاب جو بنی اسرائیل کے جو نواقف لوگ تھے کتاب سے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے امی کا لفظ یوز کیا ہے۔ تو امی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی شریعت سے ناواقف ہو، اللہ کے پیغام سے ناواقف ہو، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی آیت سناتا، ان کی زندگی سنوارتا، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول کی باسط ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عرب قوم تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کی ان دوسری قوموں اور نسلوں کے لیے بھی ہے جو ابھی آ کر اہل ایمان میں شامل نہیں ہوئی ہیں مگر آگے قیامت تک آنے والی ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کام کروا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اللہ کی حکمت پہ بیس کرتی ہے ہر چیز۔ یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے، یعنی اسی کے قدرت و حکمت کا کرشمہ ہے کہ ایسی تراشیدہ امی قوم میں اس طرح ایسا عظیم نبی پیدا کیا جس کی تعلیم و ہدایت اس درجے انقلاب انگیز ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پھر ایسے عالمگیری قوانین دیے جن پر تمام نوع انسانی مل کر ایک امت بن سکتی ہے، پھر اس قوم کی اس طرح مکمل طور پر کایا پلٹ دے، پھر ایسے جامع اصول دنیا کو دے دے جس پر ساری نوع انسانی ایک امت بن کر ایک دین اور ایک تہذیب کا عالمگیر نظام ابد تک چلانے کے لیے کامل ہو جائے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت سے رونما ہوا، اور اللہ ہی نے اپنی حکمت کی بنا پر جس شخص، جس ملک اور جس قوم کو چاہا اس کے لیے انتخاب کیا۔ اس پر اگر کسی بیوقوف کا دل دکھتا ہے تو دکھتا رہے، یعنی اب کوئی ایمان نہیں لاتا تو یہ اس کے اپنے لیے ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ٹھیک ہے نا، یعنی جو ان کے یہودیوں کے جو بڑے وہ تھے، سردار تھے یا ان کے عالم تھے، رہنما تھے، وہ اس کا بار نہ اٹھا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کیسی دی ہے کہ اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔
یعنی انسان کے پاس اگر نالج ہو، اللہ اللہ نے اس کو اگر علم دیا ہوا ہو اور اس کو یوٹیلائز نہ کرے، اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال نہ کرے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گدھے کی دی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جس سے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتا، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے، اور اس سے بھی زیادہ بری مثال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو سننے کے بعد جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، یعنی یہ خود یہودی بن گئے، اگر تو یہ تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اس ذات میں سچے ہو، یعنی چہیتے ہو تو تمہیں جنتیں ملیں گی۔ تو اس دنیا تو ایسی چیز ہے، اس میں تو پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، تو وہاں جنتی جنتی ہے۔ تو اگر تم یہ چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ مرو تو وہاں تمہیں جنت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہے یہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھیے ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے تھے وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس فقرے میں تین باتیں خاص طور پر جو ہیں وہ کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں نماز کے لیے منادی کرنے کا ذکر ہے، دوسرے یہ کہ کسی ایسی نماز کی منادی کا ذکر ہے جو خاص طور پر صرف جمعہ کے دن ہی پڑھی جانی چاہیے، تیسرے یہ کہ ان دونوں چیزوں کا ذکر اس طرح نہیں کیا گیا کہ تم نماز کے لیے منادی کرو اور جمعہ کے روز ایک خاص نماز پڑھا کرو، بلکہ انداز بیان اور سیاق و سباق صاف بتا رہا ہے کہ نماز کی منادی اور جمعہ کی مخصوص نماز دونوں پہلے سے جاری تھی۔ البتہ لوگ یہ غلطی کر رہے تھے کہ جمعے کی منادی سن کر نماز کے لیے دوڑنے میں تساہل برتتے تھے اور خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت صرف اس غرض کے لیے نازل فرمائی کہ لوگ اس منادی اور اس خاص نماز کی اہمیت کو محسوس کریں اور فرض جان کر اس کی طرف دوڑیں۔ لیکن لوگ جو تھے اس کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے، عام ظہر کی نماز سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کر یہ بتایا کہ یہ جو ہے فرض ہے تمہارے اوپر، اس کو جو ہے ایسے ہی فالو کرنا ہے جتنے تمام دوسرے فرائض کو جو تم فالو کرتے ہیں۔ یہ بات ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت جو بالکل ہجرت کے قریب کا زمانہ ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو پانچویں روز ہی آپ نے جو ہے جمعے کی نماز کا جو ہے اس طرح شروع کر دیا تھا۔ یعنی قرآن میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وحی کے ذریعے، جیسے جبرائیل، ایسی بعض چیزیں ایسی تھی جو قرآن میں نہیں ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے آپ کو آگے سکھاتے تھے چیزیں اللہ کی طرف سے۔ تو جمعے کا بھی جو طریقہ کار تھا وہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھایا تھا، اور آپ نے ہجرت کے پانچویں دن سے ہی جمعہ پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ تو ظاہر ہے اب لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی، لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، لوگوں کو نیا نیا دین تھا اس زمانے میں، آپ دیکھیں نئی نئی شریعت نازل ہو رہی تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت جو تھے عرب، پورے عربوں نے مل کر معاشی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور کھانے پینے کی اتنی قلت تھی کہ اس وقت کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا تو مسلمان جو تھے اپنے کہ یہ ہم سے یہ چلا نہ جائے، اتنی دیر میں ہم نماز پڑھیں گے، تو اس کو جو ہے وہ اس کی طرف جو بھاگ نکلتے تھے کہ ہم کچھ سیو کر لیں، ہم کچھ خرید لیں۔ تو یہ تھوڑی ان کے اندر کمزوریاں تھیں جس پر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اسے یوم عروبہ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یعنی یہ میں نے آپ کو بتایا نا، نمازیں جائز، نمازیں، زکوٰۃ، روزے، یہ سب پہلے سے چلے آ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن لوگوں نے اس کو بدعت اس کی بنا دی تھی۔ تو اسی طرح جمعے کا جو دن تھا وہ جو جاہلیت کے زمانے میں بھی اسے یوم عروبہ کہا کرتے تھے، اور اس مورخین کہتے ہیں کعب بن لوئی یا قصی بن کلاب نے بھی اس دن کے لیے نام استعمال کیا تھا، کیونکہ اس روز وہ قریش کے لوگوں کا اجتماع کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے اس فعل سے قدیم نام تبدیل نہیں ہوا، بلکہ اہل عرب اسے عروبہ ہی کہتے تھے۔ نام کی حقیقی تبدیلی اس وقت ہوئی جب اسلام میں اس دن کا یہ نیا نام رکھا گیا۔ اسلام سے پہلے ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے اور اس کو شعار ملت قرار دینے کا طریقہ اہل کتاب میں موجود تھا۔ یہودیوں کے ہاں اس غرض کے لیے سبت ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممیز کرنے کے لیے، ان سے ڈفرنس کرنے کے لیے اپنا شعار ملت اتوار کا دن قرار دیا تھا۔ یہ خود ہی کر لیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہودیوں کو تو حکم دیا تھا، لیکن یہ جو عیسائیوں نے خود بنا لیا تھا، اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ نے دیا تھا، نہ انجیل میں کہیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اسے اپنی عبادت کا دن قرار دے لیا،
اور پھر 331 عیسوی میں رومی سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے سے اس کو عام تعطیل کا دن مقرر کر دیا۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممیز کرنے کے لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر جمعے کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ ہمیں یہودیوں اور جو عیسائی ہیں ان کی مماثلت نہیں کرنی کسی معاملے میں بھی۔ تو جیسے بعض معاملات مجھے یاد نہیں آ رہا کس میں تھا، روزہ رکھنے کا معاملہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم 9-10 کا روزہ رکھیں گے محرم کا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ 10 کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں، کیونکہ ان کو جو ہے فرعون سے نجات دی تھی، تو اس شکر میں جو ہے وہ محرم کی 10 کا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مماثلت نہ ہو، تو آپ نے کہا اگلے سال سے انشاءاللہ ہم 9 کا بھی رکھیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ 9 اور 10 کا روزہ، تو ہم ان کی مماثلت کو الگ کرنے کے لیے 9 اور 10 کا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ محرم کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو مسعود انصاری کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مکہ میں کوئی اجتماعی عبادت ادا کرنا ممکن نہ تھا۔ اس وقت لوگ سب اپنی عبادتیں خود کیا کرتے تھے، کوئی چیز بھی فرض نہیں کی تھی، سارے احکام جو تھے وہ مدینے کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں۔ چنانچہ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصعب بن عمیر نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینے میں پہلا جمعہ پڑھا، کیونکہ آیات نازل ہو گئی تھی، مدینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر وہاں پہلا خطبہ پڑھا، اور انہوں نے جمعے کا دن ہی خود بخود جو ہے منتخب کیا اپنے لیے۔ اچھا، پھر اس میں مزید میں اس لیے بتا رہی ہوں، تھوڑا ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل پتہ ہونا چاہیے۔ یہ امر بھی آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ اس روز آپ ظہر کی نماز کی بجائے جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، یعنی اس دن پھر ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اس میں جمعے کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ اس نماز کی صرف 2 رکعتیں ہوتی تھیں، اور اس سے پہلے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہی فرق جمعے کی نماز اور عام دنوں کی نماز ظہر میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے حکم کی روح سے مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اور جمعے کی نماز 2 رکعت ہے۔ یہ پوری نماز ہے، قصر نہیں ہے، اور جمعے کو خطبے کی خاطر ہی مختصر کیا گیا ہے، یعنی اس میں خطبہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو مختصر کر کے اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے، دیکھیں کتنی 2 فرض ہے، اس کے لیے بھی لوگوں کو اتنی مشکل ہوتی ہے۔ اور جس اذان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، نہ کہ وہ اذان جو خطبے سے کافی دیر پہلے لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے کہ جمعے کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے، اس حکم میں ذکر سے مراد خطبہ ہے، کیونکہ اذان کے بعد پہلا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ نماز نہیں تھا بلکہ خطبہ تھا، اور نماز اب ہمیشہ خطبے کے بعد ادا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز ملائکہ ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذکر سے مراد خطبہ ہے۔ خود قرآن کا بیان بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلے فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، پھر فرمایا جب نماز پوری ہو جائے، میں آپ کو پڑھ دوں گی ابھی، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کے روز عمل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ذکر اللہ پھر نماز۔ مفسرین کا بھی اس پہ اتفاق ہے، اور حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ حدیث میں بھاگ کر نماز کے لیے آنے کی صاف ممانعت وارد ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو تو اس کی طرف سکون و وقار کے ساتھ چل کر آؤ، بھاگتے ہوئے نہ آؤ، پھر جتنی نماز مل جائے اس میں شامل ہو جاؤ، اور جتنی چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اے لوگوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ حکم قطعی طور پر نماز جمعہ کے فرض ہونے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اول تو اذان سنتے ہی اس کے لیے دوڑنے کی تاکید بجائے خود اس کی دلیل ہے۔ پھر تجارت جیسی حلال چیز کا اس کے خاطر حرام ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ فرض ہے، یعنی فرض میں پھر ہمیں دوسری جو حلال چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ جو چیز نماز امپورٹنٹ ہے، حالانکہ بے بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن نماز از مور امپورٹنٹ دین ہماری تجارت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس تجارت کو یا جو خرید و فروخت یا لین دین ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ مزید برآں ظہر کی فرض نماز کا جمعے کے روز ساقط ہو جانا
اور نماز جمعہ کا اس کی جگہ لے لینا بھی اس کی فرضیت کا صحیح ثبوت ہے، یعنی 2 فرض پڑھتے ہیں اس میں صرف 4 یہ نارملی، تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ کہ ظہر کی نماز یہ ٹوٹلی الگ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جمعے کے دن فرض کی ہے۔ اور اس کی جو ہے اس کی جو فرضیت ہے وہ حدیثوں میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کے ان لوگوں کی گھر جلا دوں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اور ہم نے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر محض بے پرواہی کی بنا پر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے رب العزت، کتنی سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی طرف سے دل جو ہے پھر مہر لگ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے پھر جو ہے ہدایت نہیں ملتی۔ کہ اس بعض روایات میں ہے کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ جو شخص اسے ایک معمولی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر اسے چھوڑے، اللہ اس کا حال درست نہ کرے گا، نہ اسے برکت دے گا۔ خوب سن رکھو، اس کی نماز نماز نہیں، اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، اس کا حج حج نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کی کوئی نیکی نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، پھر جو توبہ کر لے اللہ اسے معاف کرنے والا ہے۔ کہ کتنی زیادہ وعید ہے۔ تو نماز کی امپورٹنس اور صرف مردوں کے لیے ہے، اگر عورتیں اپنی خوشی سے کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے وہ بھی اس اجر میں شامل ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرضیت صرف مردوں کے لیے واجب رکھی ہے۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو کثرت سے یاد رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جانا اور تلاش رزق کی دوڑ دھوپ میں لگ جانا ضروری ہے، بلکہ یہ ارشاد اجازت کے معنی میں ہے۔ چونکہ جمعے کی اذان سن کر سب کاروبار چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ منتشر ہو جاؤ اور اپنے جو کاروبار بھی جو ہے وہ کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے کاروبار میں لگ کر بھی اللہ کو بھولو نہیں، بلکہ ہر حال میں اس کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ جمعے کے دن جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اللہ کی جو ہے حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقدس دن رکھا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تو فلاح کیسے نصیب ہوگی؟ انہی کاموں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی حیثیت سے عائد کیے ہیں۔ تو اگر ہمیں فلاح چاہیے ہے تو اب ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے اوپر کی آیات میں جمعے کے احکام ارشاد فرمائے گئے۔ اس کا قصہ جو کتب حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کہاں تھا؟ ہاں اس میں یہاں پر کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آیا اور اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کر دیے تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ڈھول تاشوں کی آواز سن کر لوگ بے چین ہو کر اور 12 آدمیوں کے سوا باقی سب بقیع کی طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ اترا ہوا تھا۔ اس قصے کی روایت میں سب سے زیادہ معتبر روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دوران خطبہ کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس وقت لوگوں سے 12 مردوں کے ساتھ 7 عورتیں باقی رہ گئی تھیں جو نماز پڑھنے والے تھے، پڑھ رہے تھے، بس باقی سب لوگ جو ہے اس پہ چلے گئے تھے۔ اچھا یہ دوسری بات یہ کہ اس وقت ایک تو صحابہ کرام کی اجتماعی تربیت ابتدائی مراحل میں تھی اور دوسری طرف کفار مکہ نے اپنے اثر سے مدینہ طیبہ کے باشندوں کی سخت معاشی ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے مدینے میں اشیاء ضرورت کمیاب ہو گئی تھی اور کہ اس وقت مدینے میں لوگ بھوکے مر رہے تھے اور قیمتیں بہت چڑھی ہوئی تھی۔ اس حالت میں جب ایک تجارتی قافلہ آیا تو لوگ اس اندیشے سے کہ کہیں ہماری نماز سے فارغ ہوتے ہوتے سامان فروخت نہ ہو جائے گھبرا کر اس کی طرف دوڑ گئے۔ یہ ایک ایسی غلطی اور کمزوری تھی جو اس وقت اچانک تربیت کی کمی اور حالات کی سختی کے باعث رونما ہو گئی، لیکن جو شخص بھی ان صحابہ کی وہ قربانیاں دیکھے گا جو اس کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے کی، وہ یہ دیکھے گا کہ عبادات اور معاملات بھی ان کی زندگیاں کیسے زبردست تقویٰ کی شہادت دیتی ہیں۔ وہ ہرگز یہ الزام رکھنے کی جرات نہ کر سکے گا کہ ان کے اندر دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا کوئی مرض پایا جاتا تھا، کیونکہ جو ہے بہت سارے جو بعد کے لوگ ہیں جو جیسے ہم کہیں شیعہ ہیں اور دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، وہ اس بات کے اوپر یہ بات رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے صحابہ تھے کہ نماز چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو ان حالات میں اس سچویشن میں بندہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے کہ اگر وہ حالات پہ اور پھر اس وقت جو تھی تربیت بھی ہو رہی تھی، تربیت بھی پوری نہیں ہوئی ہوئی تھی، تو ہر بندہ جو اپنے آپ کو اس سچویشن پہ رکھ کے دیکھے تو وہ دیکھے گا کہ واقعی وہ جو حالات ہیں اس میں غلطیاں ہو سکتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر ہے انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف بھی کیا۔ تو یہ تھا وہ یہ اس میں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، یعنی جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ سب سے بہتر جو ہے وہ رزق دینے والا ہے۔ یعنی اس دنیا میں مجازن جو بھی رزق رسانی کا ذریعہ بنتے ہیں ان میں سب سے بہتر رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح کی فکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کہا گیا ہے، کہیں خیر الغافرین، کہیں خیر الحاکمین، کہیں خیر الراحمین، کہیں خیر الناصرین۔ ان سب مقامات پر مخلوق کی طرف رزق، تخلیق، مغفرت، رحم اور نصرت کی نسبت مجازی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی دنیا میں تم کو تنخواہ، اجرت یا روٹی دیتے نظر آتے ہیں، یا جو لوگ بھی اپنی صنعت کا کاریگری سے کچھ بناتے نظر آتے ہیں، یا جو لوگ بھی دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، دوسروں پہ رحم کھاتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان سب سے بہتر رازق، خالق، رحیم، غفور اور جو ہے مددگار ہے۔ یعنی سب سے بڑھ کر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا انسان بھی اس دنیا میں مدد کر رہا ہے تو اللہ کی رحمت ہی سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سب سے، یعنی جو ڈر کے جنہوں نے کیا تھا ان کا وقتی طور پر جو ہے ڈر اللہ سے وہ نکل گیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ایسے تھے نہیں۔ اور ہمارے دل میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم جو ہے نمازوں کو مختصر کر دیتے ہیں، چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑا رازق اور مدد کرنے والا ہے۔ سورہ منافقون۔ اچھا، یہ سورہ منافقون کی مدنی سورہ ہے، اور اس میں جو ہے منافقین کا پول اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح کھول دیا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، بہت سارے جو مقامات تھے جب اور ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ بھی چکے ہیں کہ اوس اور خزرج جو تھے، یہ جو ہے ان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت سارے لوگ جو تھے ان کے اندر جو ایمان لانا شروع ہو گئے، اور اس سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو یہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے جو ہے تنگ آ گئے تھے، نسلوں سے چلی آ رہی تھی، صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ تو انہوں نے اس بات پر جو ہے بیعت کر لی کہ ہم جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک، دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک بڑے سردار کو چن لیتے ہیں۔ تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کو چن لیا تھا اس میں سے، اور کہا تھا کہ ہم اس کو جو ہے سردار بنا لیں گے تاکہ یہ ہمارا فیصلہ کرے، ہمارے درمیان سے لڑائی ختم ہو جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں تاج بھی بنا لیا تھا۔ اور اسی زمانے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہجرت آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ جو ہے جوگ در جوگ آپ کے پاس جانے لگے، اوس اور خزرج کے بھی بہت سارے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ اب عبداللہ بن ابی اور دوسرے جو لوگ تھے ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اب لوگوں کو کس طرح منع کریں، کیونکہ کافی لوگ جو تھے وہ ٹرن ہو گئے تھے اس طرف۔ تو انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ بھی جو ہے ایمان لے آئے۔ تو جب وہ ایمان تو لے آئے لیکن اپنے منہ سے، لیکن دل ان کے بہت جلے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کی جو حاکمیت تھی وہ چلی گئی، لیکن ان کی جو حرکتیں تھیں وہ نظر آتی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک ہم نے مختلف جگہوں پہ یہ واقعات پڑھے کہ بنو قین کا تھا، بنو نذیر ہم نے پڑھا، اس میں کس طریقے سے جو ہے اس نے معاملات کیے، سازشیں کی، اور بنی مستلق کے اندر بھی کیا جو معاملات تھے۔ اور بنی مستلق میں تو اس نے اتنی بڑی حرکت کی کہ اس نے کہا کہ جو ہے اس کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے نا، بڑی اچھا وہ واقعہ ہے، میں اس کو پڑھ کے بتاؤں گی آپ کو۔ ہاں، یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اس کے ساتھی منافقین کو غزوہ بنی المستقلق میں رسول اللہ کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے بیک پر دو ایسے عظیم فتنے اٹھا دیے جو مسلمانوں کی جمعیت کو بالکل پارا پارا کر سکتے تھے، مگر قرآن پاک کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی، اس کی بدولت ان دونوں فتنوں کا بروقت قلعہ کما ہو گیا، اور یہ منافقین الٹے خود ہی رسوا ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک فتنہ وہ تھا جس کا سورہ نور میں گزر چکا ہے، جو انہیں حضرت عائشہ پہ لگایا تھا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا والا جو ہے نبی بنی المستقل کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو مرسی نامی کنویں پر آباد تھی، کہ یکجک پانی پر دو صاحبوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں ایک جو ہے انصار کا تھا اور ایک جو تھا وہ مہاجرین کا تھا۔ تو انہوں نے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے طور پر اس انصار نے اپنے لوگوں کو آواز دینی شروع کر دی، اور جو ہے ایک مہاجر جو تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو آواز دینی شروع کر دی، اور لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے۔ اور جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے جھگڑے کی خبر سنتے ہی اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکانا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو۔ ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے، قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور اسی جگہ انصار و مہاجر آپس میں لڑ پڑتے جہاں ابھی ابھی وہ مل کر ایک دشمن قبیلے سے لڑے تھے۔
اور اسے شکست دے کر ابھی اسی کے علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن یہ شور سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جاہلیت کی پکار کیسی، تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں، اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ اس پر دونوں طرف کے صالح لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کرایا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لی۔ اچھا، اب وہ جب اسی وقت جو ہے وہ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے جگہوں پر، تو اس ایک مجلس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں اتفاق سے زید بن ارقم موجود تھے، وہ ایک لڑکا تھے، مطلب اس سے کم عمر تھے۔ اس وقت وہ ایک کم عمر لڑکے تھے، انہوں نے یہ باتیں، کیا بات کی اس نے کہ اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق تھا عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا، اور ان لوگوں نے جمع ہو کر جو اس کو کوسنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تمہارا اپنے کیا دھرا، تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے ہمارے ان قریش کے کنگلوں یا اصحاب محمد کی حالت پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھی کو کھاڑ پائے، تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو چلتے پھرتے نظر آئے، خدا کی قسم مدینے میں واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ یہ بات جو تھی زید بن ارقم نے سن لی، اور انہوں نے جا کر جو اپنے چچا کو بتا دی، اور چچا نے جا کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زید بن ارقم کو بلایا اور کہا کہ تم نے صحیح بات سنی تھی، مطلب کنفرم کیا اس سے، ایسا تو نہیں کہ تم نے مطلب کچھ غلط بات سنی ہو۔ انہوں نے کہا میں نے صحیح سنا ہے۔ اس کو بلایا گیا عبداللہ بن ابی کو، اور اس نے آ کے جو جھوٹی جھوٹے قسمیں کھا لی، اور بیچارے زید بن ارقم کیونکہ لڑکے تھے، سب نے ان کو ہی مطلب ملامت کی کہ وہ تو اس نے تو قسم کھا لی، اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو پھر کیا ہوا کہ بیچارے وہ جو ہے نا وہ بیٹھ گئے کہ میری بات تو جھوٹی ثابت ہو گئی، اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ تو میں آپ کے سامنے اس لیے میں نے پڑھایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیات نازل کی، کتنے وہ خوش ہوئے ہوں گے زید بن ارقم۔ اے نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ کیونکہ وہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو بڑے اٹھ کے خوش آمدید لہجے میں نبی آئے ہیں، ان کے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، جیسے اس طرح کے، تاکہ لوگوں کا اس کے اوپر وہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیونکہ ان کے دل میں جھوٹ ہے، تو کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ بات تو سچی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، لیکن یہ جھوٹے کیوں ہیں کہ ان کے دل میں سچائی نہیں ہے۔ جو بھی بات کہہ رہا ہے یہ منہ سے کہہ رہا ہے، اس کے دل میں سچائی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کی دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئے، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ یعنی عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بڑے ڈیل ڈول کا تندرست، خوش شکل اور چرب زبان آدمی تھا، اور یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی تھی۔ یہ سب مدینے کے رئیس لوگ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو دیواروں سے تکیے لگا کر بیٹھتے اور بڑی لچھے دار باتیں کرتے۔ ان کے حسن مشرے کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر کوئی یہ گمان تک نہ کر سکتا تھا کہ بستی کے یہ معززین اپنے کردار کے لحاظ سے اتنے ذلیل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی جو دیواروں کے ساتھ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں یہ انسان نہیں بلکہ لکڑی کے کندے ہیں۔ ان کے لکڑی کی سے تشبیہ دے کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اخلاق کی روح سے خالی ہیں، جو اصل انسانیت کا جوہر ہے۔ پھر انہیں دیوار سے لگے ہوئے کندوں سے تشبیہ دے کر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ بالکل ناکارہ ہے، کیونکہ اگر لکڑی بھی اگر کوئی فائدہ دیتی ہے تو اس وقت جبکہ وہ کسی چھت پہ یا کسی دروازے میں یا کسی فرنیچر میں لگ کر استعمال ہو رہی ہو، دیوار سے لگا کر کندے کی شکل میں جو لکڑی رکھ دی گئی ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پر ان کی جو کھولی ہے پوری کیفیت۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی اتنے ڈرپوک ہیں کہ انہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی بات ان کے خلاف نہ آ جائے جس سے ان کا پول کھل جائے۔ یہ پکے دشمن ہے، یعنی یہ آستین کا سانپ ہے، ان سے بچ کر رہو، یعنی ان کی ہر بات سے جو ہے نا کیئرفل رہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ان سے کیئرفل رہو، اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھیرائے جا رہے ہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ظاہر الٹے پھر رہے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ یعنی جب عبداللہ بن ابی کا یہ پول جب کھول دیا گیا تو وہ بھاگا وہاں سے نکل کے غصے میں، اور اس کے بعد سے کہا گیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو، تو کہیں میں ان سے کیوں معافی مانگوں، اس طریقے سے اس نے جو ہے وہ بات کی تھی۔ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ ہم نے پڑھا نا سورۃ کیا کہتے ہیں
تبوک کے اندر، تبوک کی جنگ کے اندر، تو ہم نے سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ اگر تم ان کے قبروں پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے بھی ہو جاؤ گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، 70 دفعہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے، یعنی نبی کی دعا بھی ان کے لیے جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ان منافقین سے ناراضگی کا جو ہے اظہار کیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا وہ ذلیل کو وہاں سے نکال بھال کرے گا۔ تو اللہ نے یہ بات جو زید بن ارقم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی تھی، لوگوں نے ان کو ملامت کی تھی کہ تم نے اتنا بڑا الزام لگایا، تو اللہ نے ان کی بات جو تھی وہ کیسے کھول دی۔ تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اس نے آ کر صاف انکار کر دیا، اس پر قسم کھا گیا، تو انصار کے بڑے بوڑھوں نے، خود میرے اپنے چچا نے مجھے بڑی ملامت کی، حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ حضور نے بھی مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھا ہے۔ اس چیز سے مجھے ایسا غم لاحق ہوا جو عمر بھر کبھی نہیں ہوا، اور میں دل گرفتہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اور صحیح بات تھی کہ اتنی بڑی بات میں کوئی ان کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا کہ لڑکے کا کان سچا تھا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، میرا تو دل ہل کے رہ گیا اس کے اوپر۔ اللہ واقعی میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا ثابت کیا۔ حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ یعنی عزت اللہ کے لیے بالذات مخصوص ہے، اور رسول کے لیے بربنائے رسالت، اور مومنین کے لیے بربنائے ایمان۔ رہے کفار و فساق و منافقین تو حقیقی عزت میں سرے سے ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے کھول دیا کیسے رسوا ہوئے ہیں قرآن میں جب یہ آیات نازل ہوئیں گی اللہ کی طرف سے۔ ایسے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہمیں تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل کہ اس میں تو تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے، اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یہاں مدینے کی آیات ہیں، پیسوں کی بہت ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہاں پر چیریٹی کی امپورٹنس دلائی ہے۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہو جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بے شک۔ سورہ تغابن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت کا وقت، ٹھیک ہے، ہار جیت، اس میں پڑھیں گے ہم۔ اس کو یوم التغابن بھی کہا جاتا ہے، آخر جو ڈے آف ججمنٹ کو، ہار جیت کا دن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی، بڑی عمدہ بنائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو جو ہے اس آیت پہ 3 باتیں الگ ترتیب بیان کی گئی ہیں کہ اللہ، پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات برحق پیدا کی ہے۔ برحق کا مطلب جب خبر کے لیے بولا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ سچی خبر۔ حکم کے لیے بولا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے مبنی بر عدل و انصاف حکم۔ قول کے لیے بولا جاتا ہے تو مقصود ہوتا ہے راست اور درست قول۔ اب نا چولہا بند کر دینا دونوں، اوکے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ خلق ایک فعل ہے، اس لیے تخلیق کائنات کو برحق کہنے کا مطلب لامحالہ یہ ہے کہ یہ کائنات کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی گئی ہے، بلکہ یہ خالق حکیم کا نہایت سنجیدہ کلام ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ صورت سے مراد محض انسان کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اس کی پوری جسمانی ساخت ہے، اور وہ قوتیں اور صلاحیتیں بھی اس کے مفہوم میں شامل ہیں جو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے آدمی کو عطا کی گئی ہیں۔ ان دونوں حیثیتوں سے انسان کو زمین کی مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا گیا ہے، اور اسی بنا پر وہ اس قابل ہوا ہے کہ ان تمام موجودات پر حکمرانی کرے جو زمین اور اس کی گرد و پیش میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کا پھر جو ان باتوں سے جو اوپر بیان کی گئی ہیں، بالکل ایک منطقی نتیجے کے طور پر تیسری بات خود بخود نکلتی ہے جو آیت کے تیسرے فرقے میں ارشاد ہوئی ہے کہ اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یا زمین آسمان کھیل کے طور پر بنائے ہیں، نہ ہی انسان کو جو ہے کھیل کے طور پر تخلیق کیا ہے، کوئی کھلونے کے طور پر تخلیق کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں ہمیں جو جس آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس آزمائش کو ہمیں میں اترنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخرت بنا کے رکھی ہے، ہمارے لیے ڈے آف ججمنٹ ہے، جس میں ہمیں اس کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے،
جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ بے شک۔ کیا تمہیں لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنے شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا؟ آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی یہ تھی ان کی تباہی کی اولین اور بنیادی وجہ۔ نوع انسانی کو دنیا میں صحیح رائے عمل اس کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کا خالق اسے صحیح علم دے، اور خالق کی طرف سے علم دیے جانے کی عملی صورت اس کے سوا کچھ نہ ہو سکتی تھی کہ وہ انسانوں ہی میں سے بعض افراد کو علم عطا کر کے دوسروں تک اسے پہنچانے کی خدمت سپرد کرے۔ اسی غرض کے لیے اس نے انبیاء کو بینات کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے ان کے برحق ہونے میں شک کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ رہے، مگر انہوں نے سرے سے یہ بات ہی ماننے سے انکار کر دیا کہ بشر خدا کا رسول ہو سکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے استغنا برتا، یعنی بے نیازی برتی، تو پھر اللہ کو بھی اس کی کچھ پرواہ نہ رہی کہ وہ کس گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ قسم کیوں کھائی؟ ایک تو نبی حق بات شہادت کی بات لے کے آتا ہے نا، کہ وہ بتا رہا ہے کہ آخرت یقینی ہے، تم اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے اوپر جو وہ حق بات کہہ رہا ہے اس میں وہ اللہ کی بھی قسم کھا رہا ہے کہ بات جو ہے بالکل برحق اور سچی ہے، کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، حقیقی معبود سمجھتے تھے۔ تو وہ یہ نہ سمجھے کہ نبی یہ بات خود کہہ رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی قسم کھائی ہے انہوں نے۔ کیونکہ جب بھی ہم بھی کیا ہوتا ہے، جب ہماری بات کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہوتا تو پھر ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں نا۔ بعض دفعہ انسان کو کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے، کبھی پریشانی کا، کوئی انسان نہیں تسلیم کر رہا ہوتا، پھر انسان جو ہے اس کو کہ تم اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہ بات جو تھی حق تھی اور درست تھی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کو اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں جو ہے اس طرح ہمیں قرآن میں ہم پہلے بھی پڑھ کے جا چکے ہیں، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس روشنی پہ جو ہم نے نازل کی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ اور جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا، اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو ہار جیت کا جو معاملہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہاں اس میں لفظ یوم التغابن استعمال ہوا ہے، جس کے معنی اتنے وسعت ہے کہ اردو زبان تو کیا کسی دوسری زبان کے بھی ایک لفظ بلکہ ایک فکرے میں اس کا مفہوم ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے جب لفظ تغابن بنایا جائے تو اس میں دو یا زائد آدمی غبن واقع ہونے کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کے ساتھ غبن کرنا، غبن کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینا ایک دوسرے کو، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یا ایک شخص کا دوسرے کو نقصان پہنچانا اور دوسرے کا اس کے ہاتھوں نقصان اٹھانا، یا ایک کا دوسرے کو مل جانا اور اس کا اپنے حصے سے محروم رہ جانا، یا تجارت میں ایک فریق کا خسارہ اٹھانا اور دوسرے فریق کا نفع اٹھا لے جانا، یا کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں غافل یا ضعیف الرائے ثابت ہونا۔ تو تغابن ان الفاظ سے خود بڑی خوبصورت ہے، اس کی تشریح جو انہیں مودودی صاحب نے کی ہے، ان الفاظ سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ دنیا میں تو شب و روز تغابن ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ تغابن ظاہری اور نظر فریب ہے، اصلی اور حقیقی تغابن نہیں ہے۔ یعنی کسی میں دنیا میں کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے زیادتی کر دی، یہ تو وقتی چیزیں ہیں، لیکن اصل جو تغابن ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، جس میں انسان جو ہے اگر کسی کو کامیابی مل گئی تو بہت اچھا، اور جس کو ناکامی مل گئی وہ اپنا ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ تو اصل تغابن قیامت کے روز ہوگا، وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ جی جی سائمہ۔ میرا تغابن کا مطلب لفظی مطلب کیا ہے؟ ہار جیت۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں؟ جی 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 جزاک جی اللہ۔ ہاں، ایک کا دوسرے سے آگے نکل جانا، ٹھیک ہے نا، ایک بندہ دوسرے سے آگے نکل جائے، ہم اسی میں یہی چیز پڑھ رہے ہیں نا۔ اصل تغابن قیامت کے روز ہوگا، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ اصل میں خسارہ کس نے اٹھایا اور کون نفع کما لے گیا۔ مفسرین نے یوم التغابن کی تفسیر کرتے ہوئے اس کی متعدد مطالب بتائے ہیں جو سب کے سب صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس روز اہل جنت اہل دوزخ کا وہ حصہ مار لے جائیں گے جو ان کو جنت میں ملتا اگر وہ جنتیوں کے سے کام کر کے آئے ہوتے، اور اہل دوزخ جنتیوں کا وہ حصہ لوٹ لیں گے جو انہیں دوزخ میں ملتا اگر انہوں نے دوزخ میں دوزخیوں سے کام کیے ہوتے، ٹھیک ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا، تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو، اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا تاکہ اس کو اور زیادہ حسرت ہو۔ یہ ہے ہار جیت کا، یہ ہے انسان فوقیت ملے گی جس سے انسان کو۔ اور بعض اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ لے جائے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو سکے، یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے وزن کے برابر ہوں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کے ظلم کا بار ہو اسے چاہیے کہ یہیں اس سے سبق دوش ہو لے، کیونکہ آخرت میں دینار و درہم تو ہوں گے ہی نہیں، وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی، یا اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہو تو مظلوم کے کچھ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوسری دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس کا ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی اسے دینا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کیا یہ کہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ قیامت میں ہم ننگے بچے ہوں گے؟ فرمایا اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے رب العزت۔ وہاں تو کوئی درہم و دینار بھی نہیں ہوں گے، انسان اپنے اعمال اس قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے عرض ایک دفعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں لوگوں سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال بتا کچھ نہ ہو۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہوگا، مگر اس حال میں آیا ہوگا کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی پر بہتان لگایا تھا، کسی کا مال مار کھایا تھا اور کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا پیٹا تھا۔ پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے کر بانٹ دی جائیں گی۔ اور جب نیکی میں سے کچھ نہ بچا جب نیکی میں سے کچھ نہ بچا جس سے ان کا بدلہ چکایا جا سکے تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ گناہ لے کر اس پہ ڈال دیے جائیں گے، اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی تو قیامت کے روز وہ اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے۔ پھر حضور نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، کیا یعنی تم کیا اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ اس کے پاس کیا چھوڑے گا؟ یعنی اس کی ساری نیکیاں جو ہے وہ اس سے لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پروردگار۔ اچھا اچھا، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد اس گمان میں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بڑے اچھے رفیق ہیں اور ہمارے درمیان بڑا کامیاب تعاون چل رہا ہے، مگر جب یہ لوگ آخرت میں پہنچیں گے تو ان پر یکایک یہ بات کھلے گی کہ ہم سب نے بہت بڑا دھوکہ کھایا۔ ہر ایک یہ محسوس کرے گا کہ جسے میں اپنا بہترین باپ، بھائی، بیوی، شوہر، اولاد، دوست، رفیق، لیڈر، پیر، مرید یا حامی و مددگار سمجھا تھا وہ دراصل میرا بدترین دشمن تھا۔ ہر رشتہ داری، دوستی اور عقیدت و محبت عداوت میں تبدیل ہو جائے گی، سب ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ اپنے جرائم کی زیادہ سے زیادہ ذمہ داری دوسرے پہ ڈال کر اسے سخت سے سخت سزا دلوائے۔ یہ ہے انسان کا جھگڑے کا وہ مطلب تغابن، ایک دوسرے کے آگے ہار اور جیت کا دن۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارے برائیاں ہم سے دور کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری برائیاں ہم اللہ سے بار بار اس چیز کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں دہرا رہا ہے، وہ جانے یہ آیات تو اس منظر میں نازل ہوئی کہ مسلمان جو تھے بڑی مشکل ٹائم جو ان کا گزر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جو حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشی کرنے مقصود ہے کہ نہ مصائب خود آ جاتے ہیں، نہ دنیا میں کسی کی یہ طاقت ہے کہ اپنے اختیار سے جس پر جو مصیبت چاہے نازل کرتے۔ یہ تو سراسر اللہ کی اذن پر موقوف ہے کہ کسی پر کوئی مصیبت نازل ہونے دے یا نہ ہونے دے، اور اللہ کا اذن بہرحال کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے جسے انسان نہ جانتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مصائب کے ہجوم میں جو چیز انسان کو راہ راست پر قائم رکھتی ہے
اور کسی سخت سے سخت حالت میں بھی اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتی، وہ صرف ایمان باللہ ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہ، وہ آفات کو یا تو اتفاقات کا نتیجہ سمجھتا ہے یا دنیاوی طاقتوں کو ان کے لانے اور روکنے میں مؤثر مانتا ہے، یا انہیں ایسی قیادی طاقتوں کا عمل سمجھتا ہے جنہیں انسانی اوہام نے نفع و ضرر پہنچانے پر قادر سمجھ لیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، خوشحالی میسر آئے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور ہمیں اپنے دل کو اسی بات سے جو ہے تقویت دینی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہر چیز۔ تو جو شخص اللہ پر ایمان لایا، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، جو بھی ہمیں نے پڑھا، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ بندے کے دل کے حال کو جان رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پہ صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے جو ہے وہ دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم کے لحاظ سے اس کا اطلاق ان بہت سی مشکلات پر ہوتا ہے جو اللہ کی راہ پر چلنے میں بکثرت اہل ایمان مردوں کو اپنی بیویوں سے اور عورتوں کو اپنے شوہروں سے اور والدین کو اپنی اولاد سے پیش آتی ہیں۔ دنیا میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد کو ایسی بیوی اور ایک عورت کو ایسا شوہر ملے جو ایمان اور راست روی میں پوری طرح ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہوں، اور پھر دونوں کو اولاد بھی ایسی ملے جو میسر ہو، جو عقیدہ و عمل و اخلاق و کردار کے اعتبار سے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو ہم جن کے لوگ مثال دیتے ہیں کہ ہاں دیکھو ایک مثالی فیملی ہے یہ۔ بہت کم ہوتا ہے ایسا، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، کہیں شوہر، کہیں بیوی، کہیں بچے۔ تو ورنہ بالعموم ہوتا یہ ہے کہ شوہر اگر نیک ایماندار ہے تو بیوی اور اولاد اسے ایسی ملتی ہے جو اس کی دیانت اور امانت اور راز بازی کو اپنے حق میں بدقسمتی سمجھتی ہے، یعنی حق حلال پسند نہیں کرتی، کم پیسہ آ رہا ہے اس پہ راضی نہیں ہے کہ بھئی ایسی جاب کر لو، اور یا پھر جس میں حرام مل رہا ہے تو کیوں حرام نہیں لے رہے۔ تو اپنے جو ہے جو شوہروں کو یا بچے اپنے باپ کو جو اس چیز کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حق میں بدقسمتی سمجھتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ شوہر اور باپ ان کی خاطر جہنم مول لے اور ان کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کر ہر طریقے سے عیش و طلب اور فسق و فجور کے سامان فراہم کرے۔ اور اس کے برعکس بسا اوقات ایک نیک مومن عورت کو ایسے شوہر سے سابقہ پیش آ جاتا ہے جس سے اس کی پابندی شریعت ایک آنکھ نہیں بھاتی، یعنی اگر نیک بیوی ہو تو اسے جو ہے اس کو مشکل ہونے لگتی ہے شوہر کو، کبھی پردہ کیوں کر رہی ہے، ایسے کیوں، جیسے میں چاہتا ہوں اس سال میں کیوں نہیں رہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ ایک پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اور اولاد بھی باپ کے نقش قدم پر چل کر اپنی گمراہی و بدکرداری سے ماں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ جب کفر و دین کی کشمکش میں ایک انسان کے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دین کی خاطر نقصانات برداشت کرے، طرح طرح کے خطرات مول لے، ملک چھوڑ کر ہجرت کر جائے یا جہاد میں جا کر اپنی جان تک جوکھوں میں ڈال دے، تو سب سے بڑھ کر اس کی راہ میں اس کے اہل و عیال ہی رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ہم یہ بات تو آج بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ معاملات ہو ہی رہے تھے کہ گھروں میں جو ہے کوئی بچہ ایمان لا رہا ہے، بیٹا ایمان لا رہا ہے، کہ بچی ایمان لا رہی ہے، ماں ایمان لا رہی ہے، یہ باپ، تو خاندان جو تھے وہ کٹ رہے تھے، اور وہ سب ایک دوسرے کو ایک طرف کھینچ رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اس طرح مختلف قسم کی جو ہے پریشرز تھے، تو یہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتائیے کہ یہ تو سب یہ قیامت کے دن تو یہ لوگ کام نہیں آئیں گے نا، اعمال کام آئیں گے، انسان کا دین کام آئے گا، اخلاق کام آئیں گے، یہ چیزیں کام آئیں گی۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس جو بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد جو فرمائے کہ ان سے ہوشیار رہو، یعنی ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کر لو، ان کی محبت کو کبھی اپنے دل میں اس حد تک نہ بڑھنے دو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارے تعلق اور اسلام کے ساتھ تمہاری وفاداری میں حائل ہو جائیں۔ ان پر کبھی اتنا اعتماد نہ کرو کہ تمہاری بے احتیاطی سے مسلمانوں کی جماعت کے اسرار انہیں معلوم ہو جائیں اور وہ دشمن تک جا پہنچے۔ یہی وہ بات ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے مسلمانوں کو خبردار کیا، ایک شخص قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے رب العزت۔ اور آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دشمنی سے تمہیں صرف اس لیے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے ہوشیار رہو، اپنے دین کو ان سے بچانے کی فکر کرو۔ وہ تو جب نام اعمال جب بعض لوگوں کو ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ جب آپس میں ملیں گے تو ہم اپنے گھر میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مال اور اولاد اور یہ سب چیزیں واقعی میں انسان کو اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔
اور ہوشیار ہو، اپنے دین کو ان سے بچانے کی فکر کرو۔ اس سے آگے بڑھ کر اس تنبیہ کا مرکز ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو مارنے پیٹنے لگو یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ یا ان کے ساتھ تعلقات میں ایسی بدمزگی پیدا کر لو کہ تمہاری ان کی گہری زندگی عذاب بن کر رہ جائے۔ یہ اس لیے کہ ایسا کرنے کے دو نقصانات بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے بیوی بچوں کی اصلاح کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے کا خطرہ ہے، دوسرے یہ کہ اس سے معاشرے میں اسلام کے خلاف الٹی بدگمانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ پھر اس میں سورہ عنکبوت میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دین کے معاملے میں والدین کی بات ہرگز نہ مانو، البتہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ دوسری صورت کا حکم یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے دین کو تو اپنے بال بچوں سے بچانے کی فکر ضرور کرو، مگر ان کے ساتھ سنگیری کا برتاؤ نہ کرو، بلکہ نرمی اور عفو درگزر سے کام لو۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر مطلب استطاعت کا زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کتنا عمل انسان کر سکتا ہے، کتنی اس کے اندر جو ہے وہ ہے برداشت ہے، اسی کے مطابق انسان سے جو اس کا سوال کیا جائے گا۔ تو لیکن انسان جو ہے کوشش کرے گا اپنی زیادہ سے زیادہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے۔ اور سنو، اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم بار بار پڑھ کے جا چکے ہیں کہ اپنے دل کو ہمیں ہر معاملے میں اپنے دل کو تنگی سے بچانا ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو تمہیں کہیں گناہ بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے بے شک۔ سورۃ طلاق پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، اور جو ہم پیچھے پڑھ کے سورہ جو ہے بقرہ میں پڑھ کے جا چکے ہیں، تو اس میں کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ پڑھ رہی ہوں کہ ان آیات میں جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: ایک مرد زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے سکتا ہے۔ 1 یا 2 طلاق دینے کی صورت میں عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق رہتا ہے، اور عدت گزر جانے کے بعد وہی مرد و عورت پھر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے تحلیل کی کوئی شرط نہیں۔ لیکن اگر مرد 3 طلاق دے دے تو عدت کے اندر رجوع کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اور دوبارہ نکاح بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور وہ کبھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے۔ مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو، یعنی جس کے ساتھ سیکچول کانٹیکٹ ہو چکا ہو، جس کو حیض آتا ہو، اس کی عدت یہ ہے کہ اسے طلاق کے بعد 3 مرتبہ حیض آ جائے۔ 1 طلاق یا 2 طلاق کی صورت پہ اس عدت کے معنی یہ ہے کہ عورت ابھی تک اس شخص کی زوجیت میں ہے اور وہ عدت کے اندر اسے رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مرد 3 طلاق دے چکا ہو تو یہ عدت رجوع کی گنجائش کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ اسے ختم ہونے سے پہلے عورت کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ غیر مدخولہ عورت یعنی جس سے سیکچول تعلق نہ پیدا ہوا ہو، جسے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی جائے، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، وہ چاہے تو طلاق کے فوراً بعد نکاح کر سکتی ہے۔ جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سورہ طلاق ان قواعد میں سے کسی قاعدے کو منسوخ کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ 2 مقاصد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ مرد کو طلاق کا جو اختیار دیا گیا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے ایسے حکیمانہ طریقے بتائے جائیں جس سے حتی الامکان علیحدگی کی نوبت نہ آنی پائے، اور علیحدگی ہو تو بدرجہ آخر ایسی حالت میں ہو جبکہ باہمی موافقت کے سارے امکانات ختم ہو چکے ہوں۔ اور دوسرا مقصد یہ کہ سورہ بقرہ کے احکام کے بعد جو مزید مسائل جواب طلب باقی رہ گئے تھے ان کا جواب دے کر اسلام کے آئلی قانون کے اس شعبے کی تکمیل کر دی جائے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن مدخولہ عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، طلاق کی صورت بھی ان کی عدت کیا ہوگی، اور جو عورت حاملہ ہو اسے اگر طلاق دے دی جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کی مدت کیا ہوگی، اور مختلف قسم کی متعلقہ عورتوں کے نفقہ اور سکونت کا انتظام کس طرح ہوگا، یہ اس کا اندر جو ہے بحث کی گئی ہے، بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی تم لوگ طلاق دینے کے معاملے میں یہ جلد بازی نہ کیا کرو کہ جو ہی میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا فوراً ہی غصے میں آ کر طلاق دے ڈالی اور نکاح کا جھٹکا اس طرح کیا کہ رجوع کی گنجائش بھی نہ چھوڑی۔ زیادہ تر جو غصے کی حالت میں ہی طلاق دی جاتی نا، غصہ جبھی تو حرام کیا گیا ہے، غصے کو برا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا غصہ ایسی چیز ہے جس سے گھر خراب ہوتے ہیں،
معاشرتیں خراب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنی بگاڑ آتا ہے ان غصے کے اندر سے، اور طلاق جو ہے وہ ہمیشہ غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر طلاق کا دینے کا طریقہ بتایا بہت ہی سوچ سمجھ کے، اور میاں بیوی دونوں کے درمیان باہمی اس کے ذریعے کہ وہ سوچ لیں، سمجھ لیں، دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر اسی طرح، مطلب جب سکھایا گیا ہے تو لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے. بعض لوگ تھے جو کرتے تھے، ہزاروں طلاق بھی دے دیتے تھے، 100 طلاق بھی دے دیا کرتے تھے. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید غصہ بھی فرمایا، ان کی اصلاح بھی فرمائی. ظاہر لوگوں کو عقل نہیں تھی، ان کی تربیت ہو رہی تھی. اور آج ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اب جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ لوگ یہ کام کر ڈالتے ہیں. 3 طلاقیں، 10 طلاقیں جو ہے غصے میں آ کے جو ہے وہ دے ڈالتے ہیں. لیکن طلاق جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ غصے کا کام نہیں ہے، بلکہ بہت ہی سوچ اور سمجھ کر دینے کا کام ہے. سب سے بڑی غلطی تو انسان پہلی غلطی یہی کر دیتا ہے کہ غصے میں آ کے طلاق دے دیتا ہے، اور پھر جو ہے اپنے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں چھوڑتا. اور جب انسان غصے سے واپس آتا ہے تو اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو، یا باللفاظ دیگر اس وقت طلاق دو جس سے ان کی عدت شروع ہوتی ہو. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دینے کی صورت لازماً یہی ہو سکتی ہے کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، کیونکہ اس کی عدت اس حیض سے شروع نہیں ہو سکتی جس میں سے طلاق دی گئی تھی. تو 2 کنڈیشن ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے کسی کو بتانا ہو کہ ایک تو حیض کی حالت میں، اور دوسری کے ہم بستری نہ کی ہوئی، سیکچوئل کانٹیکٹ نہ ہوا ہوا. 2 چیزیں رکھنی طلاق دینے سے پہلے. تو آپ یہ دیکھیں کتنی سمجھداری کا کرنے کا کام ہے نا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب سوچ سمجھ ہوگی تو بندہ یہ کام کرے گا. اور دوسری چیز یہ کہ میاں بیوی کے باہمی موافقت سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ بیوی نے اور میاں نے طے کر لیا کہ نہیں ہم آپس میں نہیں رہ سکتے، ہمارا گزارا نہیں ہے، تو پھر اس طرح سے طلاق دی جائے گی. اور اس میں بھی ایک وقت میں ایک طلاق کا حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ ایک وقت میں 3 دے دو عدت کے لیے. اور پھر عدت کا کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ایک تو یہ کہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ بچے کا دیکھنا ہوتا ہے کہ جو عورت جو ہے پریگننٹ تو نہیں ہو گئے، اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان ان کے درمیان صلح کی کوئی صورت نکل آئے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ان کو اپنے گھروں میں ہی رکھو، گھروں سے نہ نکالو. تو گھروں سے نہ نکالنے کا مقصد یہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کیے پہ پچھتائیں اور پھر وہ پلٹ آئیں اور رجوع کر لیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کی حالت میں طلاق نہیں دی جائے گی. اس آیت کے منشا کو بہترین طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر واضح فرمایا تھا جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی. اس واقعے کی تفصیلات قریب حدیث کی تمام کتابوں میں نقل ہوئی ہیں. قصہ اس کا یہ کہ جب حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی، حضرت عبداللہ نے، یعنی وہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، عبداللہ بن عمر، تو حضرت عمر نے جا کر حضور سے اس کا ذکر کیا. آپ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ بیوی سے رجوع کر لے اور اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ طاہر ہو، پھر اسے حیض آئے اور اس سے بھی فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے. اس کے بعد اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو طہر کی حالت پہ مباشرت کیے بغیر طلاق دے. یہ طریقہ ہے طلاق دینے کا. آج ہمارے یہاں دیکھیں کتنا غلط. میں یہی تو کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے، ہم نے سورہ نساء میں پڑھ کے گئے کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. اور کتنا اللہ کی آیات کو ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ اس آیت کو جو ہے یہ اس آیت کا کفر کر رہا ہے تو یہ قادیانی ہو گیا یا یہ ہو گیا، لیکن ہم خود مسلمان ہو کے اللہ کی آیات کا کتنا زیادہ غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میراث کی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، ہم میراث میں خواتین کا حصہ نہیں دیتے، خود ہی میراث سمیٹ کے لوگ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. تو اللہ کی کتنی آیتوں کا تو لوگ خود انکار کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم فتویٰ صحیح لگایا ہوا فتویٰ میں یہ نہیں کری، لیکن فتویٰ لگانے میں ہم ان لوگوں کو لگا دیتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے جو غلط کام کر رہے ہیں، ان کو تو پکڑنا چاہیے جو اللہ کی جو ہے کھلی آیات کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں. اور طلاق اللہ نے کتنا، اللہ تعالیٰ نے طریقہ جو اللہ کی سنت ہے، جو اللہ کا طریقہ، اس کو چھوڑ کر جو غلط طریقے جو ہے استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے جو سنت سکھائی ہے اس کے لحاظ سے ایک ہی طلاق تصور کی جاتی ہے، 3 طلاقیں. اور بہت حدیثوں میں بھی آیا ہے مختلف طریقوں سے. تو اسکالرز جو اچھے سمجھدار اسکالرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں حدیثوں جو انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے کہ اس سب سے پہلے چیز جو ہم اللہ کے جو اللہ نے قرآن میں نازل کی اس کو پہلے ہم دیکھیں گے، بعد میں ہم حدیثوں کو دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو صاف یہ بتا رہا ہے کہ ایک وقت پہ ایک طلاق دی جائے گی اور عدت کے لیے دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پر سمجھ لینی چاہیے انسان کو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ عدت کے زمانے کا ٹھیک شمار کرو کہ تاکہ مشکل نہ ہو. یعنی کہ وہ طہر کی حالت میں دی تھی اور جو ہے مباشرت نہیں کی تھی، اس وقت سے لے کر پورے 3 مہینے، اور یہ قمری مہینے ہوں گے، شمسی مہینے نہیں ہوں گے، اسلامک مہینے ہوں گے.
اور اللہ سے ڈرو تمہارا رب زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو نہ وہ خود نکلے، اللہ یہ کہ وہ کسی صریح برائی کا مرتکب ہو، یعنی بہت ہی فری بد چلنے کی یا غلط کام کرنے والی ہیں تو تب یہ کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا اپنے پر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، جب بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ۔ یعنی فرض کریں کہ ایک جو ہے مدت گزر گئی عدت کی، ایک طلاق دی تھی، تو اب وہ جب وہ مدت گزر گئی تو اس کے بعد جو ہے اب اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہیں گے تو انہیں نکاح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ نکاح کے بغیر جو ہے وہ اگر ملنا چاہ رہے ہیں، تین حیض کی مدت گزر گئی اور اس کے بعد اب ان کو عقل آئی کہ نہیں ہمیں رہنا ہے، تو پھر وہ جو دوبارہ نکاح کر کے جو ہے پھر وہ آئیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے رجوع کر لیا تو پھر نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ یہ بیسیکلی یہ آیت اس طلاق کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ ایک عام، آپ دیکھیں اس کا ایک عام بھی معنی ہے کہ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اوپر جو ہدایت دی گئی ہیں وہ نصیحت کی حیثیت رکھتی ہے نہ کہ قانون کی۔ آدمی سنت کے خلاف طلاق دے بیٹھے، عدت کا شمار محفوظ رکھے، بیوی کو بلا، اچھا وہ میں اس کی دوسری وہ پڑھ گئی، میں پڑھ دیتی ہوں اس کو، بلا عذر معقول گھر سے نکال دے، عدت کے خاتمے پر رجوع کرے تو عورت کو ستانے کے لیے کرے، اور رخصت کرے تو لڑائی جھگڑے کرے، اور طلاق، رجوع، مفارقت اور کسی چیز پر بھی گواہ نہ بنائے تو اسے طلاق اور رجوع اور مفارقت کے قانونی نتائج میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، تو یہاں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرنے کا مطلب سنت کے مطابق طلاق دینا، عدت کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھنا، بیوی کو گھر سے نہ نکالنا، عدت کے اختتام پر عورت کو روکنا ہو تو نباہ کی نیت سے رجوع کرنا، اور علیحدگی کرنی ہو تو بھلے آدمیوں کی طرح اس کو رخصت کر دینا، ٹھیک ہے؟ اور پھر دو آدمیوں کو گواہ بلانا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اس طرح تقوی سے کام لے گا اس کے لیے ہم مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ ان کے اندر وہ پیدا کر دے کہ وہ آپس میں جو ہے ان کے تعلقات دوبارہ ہو جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر وہ جدا ہونا ہی چاہتے ہیں، ان میں نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے کوئی راستے پیدا کر دے گا، مرد کے لیے بھی راستے پیدا کر دے گا اور اس عورت کے لیے بھی جو ہے وہ راستے پیدا کرے گا، لیکن اس کے اندر جو ہے کوئی خرابی نہ ہو، تقوی کے ساتھ اگر علیحدگی بھی ہوئی ہو تو اس میں تقوی ہو، کہ مرد کو کوئی عورت پسند نہیں آئی ہے یا عورت کو کوئی مرد سمجھ میں نہیں آ رہا، دونوں کی نہیں ہو رہی، تو دونوں، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب کا اور حضرت زید کا نباہ نہیں ہوا، ہم نے پڑھ کے گئے نا سورہ اس کے اندر احزاب کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ وہ نہیں ان کو سمجھ میں آئی، حضرت زینب جو تھی وہ نہیں ان سے میل ہو پایا، ان کو اسی طرح ان کے ذہن میں رہی وہ چیز، وہ نہیں نکل پائی، تو اللہ نے کہا اللہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، تو دونوں نے طے کر لیا کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے، تو انہوں نے علیحدہ ہو گئے۔ تو لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے طلاق سب سے حلال چیزوں میں جو ہے سب سے بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال اس کو اس لیے رکھا ہے کہ ظاہر بعض دفعہ نوبتیں ایسی آ جاتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں رکھتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں کیسی اجیرہ ہو جاتی ہیں، عورتوں کی بھی یا مردوں کی بھی، ہم زیادہ تر تو عورتوں کی زندگیاں اجیرہ ہو جاتی ہیں کہ بعض دفعہ ان کو ایسے مرد مل جاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے، اللہ تعالیٰ حکمت سے کرنے والا ہے سارے کام، اللہ کو پتہ ہے ہر چیز، اس نے بنایا ہے ہمیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دنیا کے کوئی بھی معاملات ہوں، ایک عام حکم یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا تو اللہ انسان جو ہے کوئی فرض کرے اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی پریشانی ہے، تو جب انسان اپنے معاملات اللہ کے آگے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس میں نے یہ معاملہ تیرے اوپر سپرد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا بہترین راستہ نکال دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بالکل اسی طریقے سے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح جو ہے وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں وہ بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں، تو وہ اللہ پہ توکل کر کے نکلتے ہیں، تو انسان بھی جب بھی کوئی مصیبت پریشانی ہو تو وہ اللہ پہ توکل کر دے، اللہ اس کے لیے جو ہے کافی ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، یعنی کوئی طاقت اللہ کے حکم کو نافذ ہونے سے روکنے والی نہیں ہے، یعنی اگر طلاق نہیں ہونی تو نہیں ہوگی، اگر ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہو بھی جاتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کی ایک تقدیر ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر حیض سے مایوس ہو گئی لیکن ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہ ابھی کمپلیٹ حیض سے مایوس ہوئی ہے کہ نہیں، ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو،
یعنی وہ خواتین جو میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھ کے بتایا تھا کہ جن کی عمر زیادہ بھی ہو جائے، جن کو حیض، یہ بعض عورتوں کو تو پوری عمر حیض نہیں آتا، تو یہ ان کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، یعنی بچہ ہو جائے، تو اگر ایک دن میں بھی بچہ ہو جائے تو اس کا عدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کرتا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، کہ کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پہ ڈرتے نہیں. کتنا جو ہے اسی معاملے میں جو ہے یہ لوگ جو ہے تقوی کے اگینسٹ جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ میراث کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو. یہ خاندانی یا معاشرتی نظام جو ہوتے ہیں اس لیے تہہ و بالا ہو جاتے ہیں کہ اس میں انسان اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ بار بار جو اس میں اپنا ڈر دلا رہے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہیں نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، اس کو بڑا اجر دے گا. یہ اگرچہ ایک عمومی نصیحت ہے جس کا اطلاق انسانی زندگی کے تمام حالات پر ہوتا ہے، لیکن اس خاک سیاق و سباب میں اس سے ارشاد فرمانے کا مقصد مسلمانوں کو خبردار کرنا ہے کہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان سے خواہ تمہارے اوپر کتنی ہی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے، بہرحال خدا سے ڈرتے ان کی پیروی کرو، اللہ تمہارے کام آسان کر دے گا. ٹھیک ہے، اور جو حکم اللہ نے اس میں دیے اسی کے مطابق جو ہے کرنا ہے. ان کو زمانہ عدت میں اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. یعنی مرد کے اوپر ہے یہ کہ اگر وہ پیسے، اگر عورت تنگ کری کہ مجھے زیادہ پیسے چاہیے، مرد نہیں دے سکتا، تو وہ مرد کو یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ پھر بچے کو کسی اور کے حوالے دودھ پلوا سکتا ہے پیسے دے کے. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا وہ اسی مال سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تردستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے حصولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا، ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیا کہ مزہ چکھ لیا، ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والا آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. جو کوئی اللہ پہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند. انہی کی مانند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے آسمان بنائے اتنی زمینیں بھی بنائی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے متعدد آسمان اس نے بنائے ہیں ویسی ہی متعدد زمینیں بھی بنائی ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب. اور یہ جو ہے اور زمین کی قسم سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ زمین جس پر انسان رہتے ہیں اپنی موجودات کے لیے فرش اور گہوارہ بنی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور زمینیں بھی تیار کر رکھی. یعنی ایک سولر سسٹم نہیں ہے، کتنی ساری کہکشائیں ہیں، کتنی ساری گلیکسیز ہیں، ان کے اندر سورج کی طرح کے جو ہے ستارے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے سسٹم ہے، سولر سسٹم ہے، ان کے اندر زمینیں ہیں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کہ نا ہماری تو مخلوقات آسمان اور زمین میں ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمینیں بنائی ہو سکتا ہے ان کی وہ مخلوقات وہاں بھی بستی ہوں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین کی قسم کی مانند بھی ان میں ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی یہ ایک زمین نہیں ہے، یہ ایک آسمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر آسمان اور زمین پر چل رہا ہے. اور یہ کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. بے شک یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کل پہ مجھے نہیں پتا یہاں پہ 28واں پارہ ختم ہو گیا یا نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے کیونکہ یہ جلد میری یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. تو اس کے بعد اور ایک سورہ ہے میرے پاس، سورہ تحریم، اس کے بعد 28 ختم ہوتا ہے. چلو پھر انشاءاللہ کل کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے کل اس کو جلدی سے لے کر پھر آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ٹائم اصل میں ذرا ویسا ہو گیا ہے. اور میری جو اصل میں نند بھی آ رہی ہے تو اس لیے میں نے تھوڑی سی تیاری کرنی تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.